Starting with the 99 names of Allah. Rigid spheric bifocals. Rigid جو ہمارے پاس ہارڈ لینزز ہوتے ہیں وہ اسفیرک جن کو ہم فلیٹ کر دیتے ہیں، اسفیرسٹی جن کی ختم کر دیتے ہیں، اینڈ بائیفوکلز جو کہ نیو اور ڈسٹینس دونوں سیگمنٹ جس میں موجود ہوتے ہیں. تو ریجڈ اسفیرک بائیفوکلز جو ہیں یہ ہمارے پاس بیک سرفیس اسفیرکس میں بھی موجود ہوتے ہیں، فرنٹ سرفیس اسفیرک میں بھی موجود ہوتے ہیں، لیکن سینٹر جو ہے ان کا ڈسٹینس ہوتا ہے. جو بیک سرفیس اسفیرک ریجڈ اسفیرک بائیفوکلز ہوتے ہیں وہ پرولیٹ ایلپس شیپ کے ہوتے ہیں، اور فرنٹ سرفیس اوبلیٹ ایلپس کے ہوتے ہیں. پرولیٹ ایلپس شیپ وہ ہوتی ہے کہ کانٹیکٹ لینسز کی جو دو ایکسز ہوتے ہیں، میجر ایکسز پہ ایلونگیشن زیادہ ہوگی ایز کمپیئر ٹو دا مائنر ایکسز. اور اوبلیٹ ایلپس شیپ وہ ہوتی ہے جو کہ پیریفری میں فلیٹ ہوتی ہے اور سینٹر میں بلج آؤٹ ورڈ ہوئی ہوئی ہوتی ہے. لیکن سینٹر ڈسٹینس میں ریجڈ اسفیرک بائیفوکلز بنانا مشکل ہوتا ہے، اس لیے سینٹر نیئر ڈیزائن جو ہے وہ پریفریبل ہے. ایکسینٹرک ویلیو جو ہے وہ ریجڈ اسفیرک بائیفوکلز کے لیے 1.5 to 2.5 ہوتی ہے. جتنی ایکسینٹرک ویلیو زیادہ ہوگی اتنا ہمارے پاس پیریفری میں فلیٹنس زیادہ ہوگی اور ایڈ پاور بھی زیادہ ہوگی، لیکن میکسیمم ایڈ پاور 1.5 ڈیوپٹر تک ہوتی ہے. ان لینزز میں فٹنگ ان کی کس طرح سے کی جائے گی کہ جو فلیٹ کی ہے مین ٹو سے کیریٹومیٹری ریڈنگ لی آپ نے، ایک کی 1 آ گیا، ایک کی 2 آ گیا، ایک فلیٹ کی آ گیا، ایک اسٹیپ کے آ گیا. جو فلیٹ کی ہے وہ آپ نے اٹھا لیا، اس کی ویلیو اٹھا لی اور اس کو اسٹیپ کر دیا 1.5 سے 3.5 ڈیوپٹر. پھر آپ نے کیا کرنا ہے، ڈائگنوسٹک لینزز یوز کرنے ہیں، اوکے، اور اس کو پھر اوور ریفریکٹ کرنا ہے. پھر فلوروسین پیٹرن چیک کرنا ہے کہ سینٹرل پولنگ، انٹرمیڈیٹ پیئرنگ، پیریفریل پیئرنس وغیرہ ہو رہی ہے نہیں، لیکن ایگزیسو کلیئرنس نہیں ہونی چاہیے. سینٹریشن گڈ اسینشیل ہے، کیونکہ اگر ڈسینٹریشن ہوگی تو آپ کے پاس ویژن میں فلیکچویشن آئے گی. فلیکچویشنز مین آپ کے پاس ڈسٹینس پہ جو ویژن ہے کبھی فور دا شارٹ پیریڈ آف ٹائم وہ کلیئر ہوگی، پھر دوسرے پیریڈ آف ٹائم میں وہ بلر ہوگی، تو مشکل ہوگی آپ کو ڈسٹینس میں دیکھنے کے لیے. کمفرٹ جو ہے وہ بھی خراب ہوگا اگر ایگزیسو ایج کلیئرنس ہو، ایگزیسو موومنٹ ہو، اس لیے منیمم ایکسیپٹیبل موومنٹ جو ہے وہ ڈیزائریبل ہے. فٹنگ پرابلمس بھی ہمارے پاس کچھ اس طرح سے ہوتی ہیں کہ یا تو انفیریئر ڈسینٹریشن ہوگی یا سپیریئر ڈسینٹریشن ہوگی. اگر سپیریئر ڈسینٹریشن ہے تو اسٹیپ بیک آپٹک زون ریڈیوس دے دیں گے. اس سلائڈ کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی جو یہ کیا کہہ رہے ہیں. پرزم بلاس دے دیں گے، تھن ایج ڈیزائن دے دیں گے، ہائی مائنس لینزز اور انٹیریئر بیول وغیرہ دے کے اس کی سپیریئر ڈسینٹریشن کو آئی تھنک کم کرنے کی یہ فیکٹرز بتائے ہوئے ہیں، بٹ ڈونٹ نو، آئی ایم ناٹ گیٹنگ دا پوائنٹس وٹ دے آر سینگ. انفیریئر ڈسینٹریشن میں اسٹیپر بیک آپٹک زون ریڈیوس اگر ہوگا تو والیوم زیادہ ہوگا، ٹیئر کا فلیٹر ہوگا تو لیڈ اٹیچمنٹ زیادہ ہوگی. لارجر ڈائمیٹر ہوگا تو ڈونٹ نو انفیریئر ڈسینٹریشن کم ہوگی کہ زیادہ ہوگی، کہ یہ لوگ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. مائنس کیریئر فار پلس اینڈ لو مائنس پاور. اس سلائڈ کی مجھے بالکل سمجھ نہیں آ رہی ہے. اگر آپ میں سے کسی کو سمجھ آ رہی ہے تو کمنٹ سیکشن میں آپ لوگ سمجھا دیں. ایڈوانٹیجز، ان کو فٹ کرنا ایزی ہے، تمام ڈسٹینسز میں ویژن بھی گڈ ہوتی ہے، کارنیل اسٹگمیٹزم کو کریکٹ کرتا ہے. ہر چیز کی ایڈوانٹیجز کے ساتھ ساتھ ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہوتی ہیں. کارنیل مولڈنگ کرتا ہے. کارنیل مولڈنگ مینس کارنیل کی شیپ کو ری شیپ کرتا ہے، لائک جس طرح آرتھو کیراٹالوجی میں ہوتا ہے کہ اوور نائٹ لینزز دی جاتے ہیں تاکہ کارنیل فلیٹ ہو جائے اور نیئر سائٹڈنس کا مسئلہ جو ہے وہ ختم ہو جائے ٹیمپریریلی، صبح اس کو ٹھیک دکھائی دے پیشنٹ کو. تو ہارڈ لینزز ہیں تو کارنیا کو ری شیپ کر دیں گے. ایڈیما ود لو ڈی کے بائی ٹی لینزز، اگر ڈی کے بائی ٹی لینزز یوز کر رہے ہو، لو ڈی کے بائی ٹی والے لینزز، تو ایڈیما ہو سکتا ہے. آر جی پی لینزز میں ہائی ایڈز جو ہیں وہ امپاسبل ہیں. سینٹر ڈسٹینس آپ انکریز کر سکتے ہو کچھ حد تک، اور بیک سرفیس اسفیرک میں وہ اس طرح سے کہ فرنٹ سرفیس کو بھی اسفیرک کر دو، اور تو آپ کے پاس 0.5 سے 0.75 تک ایڈ جو ہے وہ انکریز ہو جائے گا. اور دوسرا ڈس ایڈوانٹیج یہ ہے کہ یہ پیپل سائز ڈیپینڈنٹ ہے. اسفیرک سافٹ
لینزز فٹنگ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں کروں گا.